أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب مومنین اور مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مزید بغیر کسی ڈیلے کے انشاءاللہ یہ دوسرا لیکچر ہم شروع کر رہے ہیں۔ البتہ کل جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی میں اس کے ساتھ آج کے لیکچر کو لنک کرنا چاہوں گا۔ کل مختلف تفاسیر جو مسلمانوں کے ہاں پائی جاتی ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا، اور آخر میں ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ جو درست تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اگر کربلا کی طرف نکلے ہیں اور مدینہ کو چھوڑا ہے، اس کا واحد مقصد اسلام کی بقا اور اسلام کی حفاظت تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا فیکٹر، کوئی ایسا عامل نہیں تھا کہ جس کی بنا پہ امام نے یہ قیام کیا ہو۔ اس کو میں اگر آسان لفظوں میں کہوں تو پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد سے 61 ہجری تک کا جو عرصہ ہے، کم و بیش 50 سال کا یہ جو عرصہ ہے، گویا اسلام کو اس نیچ پہ پہنچا دیا گیا تھا کہ جہاں پہ نواسہ رسول کو انتہائی اقدام اٹھانا پڑا۔ اسلام کی اقدار، اسلام کے بنیادی عقائد اور عبادات کی شکل کو بگاڑا گیا تھا۔ اور میں نے اس لیے کل اس کی ایک تعبیر استعمال کی تھی کہ دوبارہ جاہلیت کا دور واپس آ چکا تھا۔ اگر آپ کمپیئر کریں جب اسلام کا پیغام دیکھ کے رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا تھا تو وہ دور جاہلیت کا دور تھا۔ اس دور میں جو ظلم و جبر، معاشی ظلم و جبر جو موجود تھا، جو انسانی اقدار کی پامالی تھی، آج پھر وہ چیزیں دوبارہ زندہ ہو رہی تھیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی تھی کہ پیغمبر اسلام کے اسوہ پہ عمل کرتے ہوئے دوبارہ سے ان اقدار کو، ان عقائد کو، اسلام کی تعلیمات کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے۔ اب مسئلہ کیا تھا یہاں پہ؟ تھوڑا سا ایک فرق تھا۔ جب پیغمبر اسلام آئے تھے تو اس وقت اسلام نام کی ظاہر ہے کوئی چیز نہیں تھی، جاہلیت کا دور ہے۔ لیکن اب یہاں پہ حالات چینج ہو چکے ہیں۔ اب جو شخص اسلام کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ظاہراً، وہ خود اسلام کی تعلیمات سے منحرف ہے۔ اسلام کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اس کی ساری کے ساری ایکٹیویٹیز، اس کے سارے کی ساری جو تعلیمات ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں۔ تو اس سے ایک بڑا چیلنج یہاں پہ درپیش تھا۔ یہاں پہ میں شروع میں ایک اور چیز میں واضح کر دوں، اور اللہ کرے کہ میں یہ نقطہ بہتر انداز میں پہنچا بھی سکوں کہ دین اسلام کے ایک مزاج ہے، اور یہ فطری مزاج ہے کہ اسلام کبھی بھی اشخاص کو، کسی شخص کو، کسی فرد کو ٹارگٹ نہیں کرتا ہے۔ اسلام کا جب بھی مقابلہ ہوا ہے نظام کے ساتھ ہوا ہے، معاشرے میں موجود سسٹم کے خلاف ہوا ہے۔ آپ ابتدا سے دیکھ لیں، پیغمبر اسلام جب آتے ہیں تو اس وقت جتنے بڑے بڑے سردار تھے جو مخالف تھے آپ کے پیغام کے، آپ کے میسج کے، اگر ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ختم کر دیتا، ان کو موت دے دیتا ان مخالفین کو، اور یہ اسلام کا نظام پہنچ جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہ اسلام لوگوں کی ذہنوں کی تربیت کے لیے آتا ہے، انسانوں کی تربیت کے لیے آتا ہے۔ یہی چیز
اس وقت بھی درپیش تھی۔ یہاں پہ جناب سید الشہداء علیہ السلام کا مقابلہ یزید کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ پیغمبر اسلام کے وصال سے 61 ہجری تک کا جو ماحول بن چکا تھا، جو جاہلیت کا ماحول وہاں پہ رائج پا چکا تھا، نواسہ رسول کا مقابلہ اس ماحول کے ساتھ تھا، اس سسٹم کے خلاف اٹھے ہیں نواسہ رسول، نہ کہ فقط یزید ایک فرد کے خلاف۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی بات جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اور کبھی کہا کہ اسلام پہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے اگر یزید جیسا اس کا حکمران بن جائے۔ تو نواسہ رسول کو مسئلہ ذات یزید سے نہیں ہے، ان کو مسئلہ ہے اس سسٹم سے، اس نظام سے جو اس وقت رائج ہو چکا ہے۔ یہی مسئلہ رسول خدا کو بھی درپیش تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب فتح مکہ ہو جاتی ہے تو اسلام کے بڑے بڑے دشمن، جس میں ابو سفیان سر فہرست تھا، معاف کر دیے جاتے۔ حالانکہ چاہیے کیا تھا کہ یہ لوگ تو قاتل ہیں مسلمانوں کے، کتنی جنگیں، کتنے فساد انہوں نے بپا کیا، لیکن فرد کے خلاف اقدام نہیں کیا جاتا ہے۔ جناب سید الشہداء کو جو چیلنج درپیش ہے وہ فرد سے زیادہ وہ معاشرہ ہے، اس معاشرے میں جو ایک نظام اسٹیبلش ہو چکا ہے وہ نظام ہے۔ اس لیے جناب سید الشہداء جب ولید بن عقبہ نے پیغام پہنچایا بیعت کا اور آپ نے بیعت کا انکار کیا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں چلتا ہوں اور شام میں جا کے میں ڈائریکٹ ملاقات کرتا ہوں یزید سے، نہ، یزید کی تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ یزید اس شیطانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک مورا تھا، ایک نمائندہ تھا، جس کو آئے ہوئے ابھی چند دن آئے ہوئے تھے اس مسند خلافت پہ آ کے بیٹھا تھا وہ۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں جاتا ہوں اور شام میں جا کے اس سے ملاقات کرتا ہوں اور اس کو سمجھاتا ہوں یا اس سے لڑتا ہوں، نہیں، آپ نے کہا کہ صبح کے انتظار کرو، لوگوں کے سامنے بات ہوگی۔ پھر جب مدینے سے نکلے ہیں تو مکہ، یعنی نواسہ رسول یزید کے پاس جانے کی بجائے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ کا ہدف یہ رہا کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ نظام تمہارے دین کے ساتھ کیا کر رہا ہے، انہوں نے دین کو کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا ہے، یہ چیز لوگوں کو سمجھانے کی تھی۔ لہذا اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ بہت سارے سوالوں کا جو ہے وہ آگے جواب بھی دے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، میں اسکپ بھی کر رہا ہوں، اسی حوالے سے مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ اب اگر میرے ذہن میں آ گئی ہے، جنگ صفین میں جناب مالک اشتر، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اس خیمے تک، امیر شام کے خیمے تک پہنچ چکے تھے اور مولا علی علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا کہ رک جاؤ، اور مالک اشتر اس پہ افسوس کرتے رہے بعد میں کہ اگر مجھے موقع مل جاتا، نہ روکا جاتا، تو میں اس شیطانی خیمے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ فرد نہیں، جب تک آپ معاشرے کو چینج نہیں کریں گے، جب تک آپ نظام کو چینج نہیں کریں گے، فرد تو چینج ہوتے رہتے ہیں۔ آج یزید ہے، یزید کی جگہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا، سسٹم وہی رہے گا۔ لہذا جناب سید الشہداء کا قیام اس سسٹم کے خلاف تھا، اور اس پہ ہم آئندہ بھی مختلف حوالے سے بات کرتے رہیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کہ اس واقعہ کربلا کے پیش آنے کے اسباب کیا تھے، اور یزید ابن معاویہ کیا چاہتا تھا، امام سے کیا چاہتا تھا۔ یہ ایک فطری سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے کیا محرکات تھے، کیا عوامل تھے۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ایک لفظ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے ان عوامل کو، ان واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے
کہ جن کا نتیجہ جو ہے قیام امام حسین علیہ السلام کی شکل میں سامنے آیا۔ اب یہ جو عوامل ہیں یہ دو طرح کے عوامل ہیں۔ کوئی بھی معاشرتی حادثہ ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی ٹریفک یا اس حادثے کی بات نہیں ہو رہی ہے، معاشرے میں جب کوئی المیہ سرزد ہوتا ہے، کوئی معاشرتی انقلاب آتا ہے، کوئی معاشرے میں بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے، جس کے عوامل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں، کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو اسی وقت پیدا ہوئے، جن کو ہم عوامل قریب کہتے ہیں، اور کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جن کی ایک تاریخ ہوتی ہے اور ایک عرصے سے وہ اسباب پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور بالآخر ان کی بیس پہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو جاتا ہے۔ ہم واقعہ کربلا کو ان دونوں عوامل کے حوالے سے تو نہیں دیکھیں گے، ہم فقط عوامل قریب پہ بات کریں گے، چونکہ یہ بہت زیادہ پھر ٹائم لگے گا اس میں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو وقتی عوامل اور جو فیکٹرز اس وقت کار فرما تھے اس حادثے کے ہونے کے، اس میں چار بنیادی چیزیں تھیں، اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی طور پہ چار چیزیں تھیں۔ پہلا یہ تھا کہ یزید اپنی حکومت کو مستحکم کرنا چاہتا تھا۔ دوسری چیز خاندانی انتقام، دشمنی، جس کی بات ہم نے کل کی ہے۔ تیسری چیز اسلامی نظام کا خاتمہ، ہم نے کہا نا کہ یہ ایک جاہلیت کا نظام بن چکا تھا، پروان چڑھ چکا تھا اور اس کو چیلنج کر رہا تھا اسلام کا نظام، ان کا ہدف جو تھا وہ اسلامی نظام کا خاتمہ، اور اس کے اقدامات باقاعدہ کیے گئے، ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ چوتھی چیز تھی نظام جاہلیت کو باقی رکھنا، برقرار رکھنا، اور اگر اس کے ہسٹوریکل عوامل بعیدہ جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو اس میں واقع ثقیفہ ہے، مسلمانوں کا نظام خلافت، شورائیت اور امامت سے انحراف، فکری زوال، اور شام پر معاویہ بن سفیان کا دور حکومت، خصوصاً آخری جو 20 سال ہیں، وہ اسباب بنے کہ جنہوں نے واقع کربلا کو، جو واقع کربلا کے وجود میں لانے کا باعث بنے۔ ہم بات کریں گے قریبی عوامل پہ۔ اس میں سب سے پہلا جو عامل ہے وہ ہے حکومت کا استحکام۔ دنیا میں جہاں پر بھی کوئی نئی حکومت بنتی ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی مشکل جو ہوتی ہے اس کا حزب اختلاف ہوتا ہے، اپوزیشن ہوتی ہے۔ اچھا، اب اگر یہ حکومت جو بنی ہے، یہ حکومت بھی ایسی ہو جو غیر عینی حکومت ہو، کل ہم نے اس پہ بات کی کہ یزید کی حکومت غیر عینی حکومت تھی، مسلمانوں کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف بنی تھی، اور خلیفہ ایسا تھا کہ جس میں ایسے صفات رذیلہ پائے جاتے تھے جس کو مسلمانوں نے کسی دور میں آج تک بھی قبول نہ کیا۔ اب اس کے ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے بڑا مشکل کام تھا کہ حکومت کو کیسے مستحکم کیا جائے۔ تو پہلا اقدام جو حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے کیا جانا تھا وہ تھا کہ ان لوگوں کو تلاش کیا جائے جو آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہیں۔ میں نے ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ یزید کو تو آئے ہوئے ابھی چند دن ہوئے تھے۔ رجب کے مہینے میں یزید کے والد کی موت ہوتی ہے، اور 28 رجب کو ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ مطلب چند دنوں میں مطالبہ کیا جاتا ہے بیعت کا، اور اس کے بعد یہ سارے واقعات ہوتے ہیں، تو گویا یزید کو آئے ہوئے تو ابھی چند دن ہوئے ہیں۔ یزید اپنی حکومت کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ مستحکم کرنے کے دو طریقے ہیں کہ آپ کا مخالف ہے جس سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ ملا لو، اس سے سمجھوتا کر لو، معاہدہ کر لو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دو، اس کو قتل کر دو۔ یہ حکمت عملی یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی۔ یزید کی حکومت کے استحکام کے لیے ان دو طریقوں کو اپنایا گیا۔
جو زیرک سیاستدان ہوتا ہے وہ پہلے طریقے پہ جاتا ہے کہ بہتر ہے سمجھوتا کر لو، اپنے ساتھ ملا لو، اپنے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو۔ لیکن اگر اس کے اندر زیرکی نہ ہو جیسے یزید ہے تو وہ دوسرے اقدام کی طرف جاتا ہے، وہ بیعت کی بجائے راستے سے کرتا ہے، وہ قتل و غارت کی بات کرتا ہے۔ لہٰذا مدینے میں جو پیغام بھیجا گیا تھا ولید بن عقبہ کو، اس میں بیعت کا مطالبہ کم اور قتل کا زیادہ تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سید الشہداء جب ولید بن عقبہ کے پاس گئے تو پورے انتظامات کر کے گئے، بنو ہاشم کو ساتھ لے کر گئے، آپ جانتے تھے کہ یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے جو پہلا اقدام تھا کہ اس کا کہ اپنے مخالف کو ساتھ ملا لو، جناب سید الشہداء کو اپنے ساتھ ملا لو، یہ کام یزید نے نہیں کیا، یہ کام یزید کے والد نے کیا، اس سے پہلی حکومت نے کیا ہے۔ اور اس میں بہت بڑا کردار ہے معاویہ بن ابی سفیان کا۔ وہ کس طرح، اب اس میں تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا میں مزید وقت لوں۔ میں کنفرم کرنا چاہوں گا سجاد صاحب، یہ کوئی بھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ جب تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے، اوکے آل سیٹ۔ اچھا، میں معذرت کروں، شاید کی مسئلہ ہوا اور ڈسکنیکٹ ہوئے۔ جی، تو بات ہو رہی تھی کہ دو اقدام اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے عام طور پہ کوئی بھی حکومت دو طرح کے اقدام اٹھاتی ہے کہ اپنے حزب مخالف اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملا لو، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دو۔ پہلا کام کیا ہے معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے دور میں، اور یہ چیزیں چونکہ میں یونیورسٹی یا پھر کالج کے کچھ طلاب ہیں ان سے بھی واسطہ پڑھتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ بہت کم یہ چیزیں چونکہ بیان کم ہوتی ہیں ہمارے مجالس میں، اور ٹاپک بھی ایسے ہیں کہ جو بڑے کریٹیکل ہیں، تو اس لیے بہت سارے نوجوان ان چیزوں سے شاید ناواقف بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی میں ڈیٹیل میں کچھ چیزیں، کچھ واقعات بھی ہیں، وہ بھی میں لازمی بیان کروں کہ یزید کی بیعت کا مطالبہ پہلی دفعہ نہیں کیا گیا تھا جناب سید الشہداء سے، جو ولید بن عقبہ کے دربار میں ہوا۔ یہ مطالبہ اس سے پہلے دو دفعہ ہو چکا ہے ڈائریکٹلی، کہ جب معاویہ بن ابو سفیان اپنے دور میں دورہ کرتے ہیں مدینہ کا، مدینہ میں دو دفعہ ان کا تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ آئیں اور یزید کی ولی عہدی اور یزید کی بیعت کے لیے لوگوں کے سامنے مطالبہ رکھا، لیکن مدینہ کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے اس کو قبول نہ کیا، تو اس لیے ان کو دوبارہ آنا پڑا اس مقصد کے لیے۔ تو تاریخ نے، مورخین نے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو تاریخ، بڑی بڑی تاریخیں جو لکھی گئی ہیں وہ عام طور پہ اہل سنت، کیونکہ حکومتیں ان کی رہیں اور ان کی وجہ سے ہی یہ سارا لکھا جاتا رہا، تو انہوں نے سارا یہ لکھا ہے اور اسی سے یہ سارا کچھ میں بھی بیان کر رہا ہوں کہ یزید کی ولی عہدی اور اس کی بیعت کے لیے ذاتی طور پہ بھی اس کے والد نے کوششیں کی ہیں، اور حکومتی سطح پہ، سرکاری سطح پر بھی اس کی کوشش کی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یزید کی ولی عہدی اور یزید کی خلافت کو آئینی حیثیت مل جائے۔ اس کی بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ آئینی حیثیت کیسے حاصل ہونی تھی کہ لوگ ہر جگہ پہ بیعت کر لیتے اور وہ حیثیت حاصل ہو جاتی۔
اس کے لیے ضروری تھا کہ اسلامی سلطنت کے بڑے بڑے شہروں میں لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ اسلامی سلطنت کے اس دور میں بڑے بڑے شہر کون سے تھے؟ شام، جہاں پہ حکومت تھی، جو دارالخلافت تھا حکومت بنو امیہ کا۔ دوسرا بصرہ، تیسرا کوفہ، اور پھر حجاز۔ حجاز یعنی مدینہ اور مکہ۔ شام میں تو آلریڈی حکومت ان کی اپنی ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ وہی ہے، خلافت ہے، بنو امیہ کی حکومت ہے۔ باقی دو جگہوں پر بھی آگے جا کے بیان اسی میں بات کروں گا کہ کوفہ میں بھی یہ کام ہو چکا، بصرہ میں بھی ہو چکا تھا۔ اگر اس حکومت کو خطرہ تھا تو وہ مدینہ سے تھا، اس لیے کہ مدینہ کے لوگ نہیں مان رہے تھے، اور اس کی وجہ تھی کہ مدینہ میں صحابی موجود ہیں، پیغمبر اسلام کے تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں، ان کی احادیث ابھی تک موجود ہیں، لہذا لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کو 2 مرتبہ مدینہ میں آنا پڑا اس مقصد کے لیے، کیونکہ اس کی بہت بڑی خواہش تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس مقصد کے لیے تعین کر کے جاؤں۔ حالانکہ امام حسن علیہ السلام سے جو صلح ہوئی تھی اور جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی روح سے یزید کو خلیفہ بنانے کا کوئی اختیار نہیں تھا اس کے پاس۔ اس کی واضح ترین شرط تھی جو امام حسن علیہ السلام نے لکھوائی تھی کہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد اور کسی کو خلیفہ بنانے کا اختیار نہیں رکھتا، اس کی وفات کے بعد مسلمان فیصلہ کریں گے کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ لیکن ان تمام شرائط کو پس پوش ڈالا گیا اور لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا رہا۔ اب جہاں باقی جگہوں پہ زمینہ سازی ہو گئی، کوفہ میں بھی ہو گئی، بصرہ میں بھی ہو چکی تھی، اور اقدامات کر لیے گئے تھے، تو اس دور میں اس کے ایک بہت بڑا مشیر اور سیاست دان تھا جس کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ۔ یزید کی ولی عہدی کے لیے اس شخص نے خاموشی کو توڑا، چونکہ معاویہ بن ابی سفیان چاہتا تھا کہ کوئی شخص میری کابینہ میں سے اور بااثر افراد میں سے سامنے آئے تاکہ مجھے اپنے منہ سے ایسی چیزیں نہ کہنی پڑیں اور لوگ خود مطالبہ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ شخص اس کے قریبی چونکہ تھا، ایک منا منایا، ایک چالاک سیاستدان بھی تھا۔ اس نے عرب کے سیاستدانوں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ آپ یزید کو ولی عہد بنا دیں، اور اس پیشکش پہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس وقت یہ مغیرہ بن شعبہ کوفہ کا گورنر تھا، اس خوشی میں معاویہ بن سفیان نے اس کی گورنری کو باقی رکھا اور اسے حکم دیا کہ تم جاؤ اور کوفہ میں اس کے لیے مزید اقدامات کرو۔ اب یہ شخص کوفہ میں آتا ہے، مغیرہ بن شعبہ۔ کوفہ میں آنے کے بعد اس نے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے ضمیروں کو خریدا، ان کو لالچ دی، 10 افراد کو تیار کیا اور ان کو 30,000 درہم رشوت دی گئی۔ ان کو تیار کر کے مغیرہ بن شعبہ نے اپنے بیٹے موسیٰ ابن مغیرہ کی قیادت میں شام بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ تم لوگ جاؤ معاویہ بن سفیان کے آگے یہ مطالبہ رکھو کہ تم یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کرو۔ یہ سیاسی چال تھی یہ، چونکہ اگر یہ 10 افراد جب یہ مطالبہ رکھیں گے تو پورا کوفہ ان کے پیچھے ہے، لہذا کوفہ کو کور کرنا، قابو کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ خیر یہ شام میں پہنچے۔ شام میں پہنچنے کے بعد اب اس کو تاریخ ابن اسیر نے لکھا ہے، خلافت و ملوکیت میں علامہ مودودی نے بھی اس واقعے کو لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو سربراہ تھا مغیرہ کا بیٹا موسیٰ کو یزید ابن ابی سفیان نے پاس بلایا، اسے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ ان افراد کو کتنے میں خریدا ہے تیرے باپ نے؟ تو وہ کہنے لگا کہ 30,000 درہم میں۔ اس پہ اس نے ایک جملہ کہا تھا معاویہ نے، اس نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ دین ان کی نگاہ میں بہت ہلکا ہے، 30,000 درہم کی خاطر انہوں نے اپنے دین کو بیچ دیا۔
اب ایک ماحول بن چکا ہے، اور اس ماحول میں ایک اجلاس منعقد کرتا ہے شام کے اندر امیر شام۔ اچھا، اس میں بڑے بڑے سرداروں کو بلایا جاتا ہے، جس میں کوفہ کے سردار بھی ہیں، بصرہ کے سردار بھی ہیں، یہ لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد جو ہے وہ یزید کی ولی عہدی کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ اجلاس شروع ہوتا ہے، اجلاس سے پہلے کچھ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم نے یزید کی حق میں تقریریں کرنی ہیں اور بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، شام کے، بصرہ کے، کوفہ کے کچھ لوگوں نے تقریریں کی اور اس کو بہت نیک اور صالح بندہ ڈکلیئر کیا، اور پھر کہا کہ اس کی ولی عہدی کا اعلان کیا جائے۔ اب اسی ڈیلیگیشن کے اندر، یا اس کانفرنس کو آپ کہہ لیں، اس کانفرنس میں ایک شخص موجود ہے، احنف بن قیس۔ اس کا تعلق کوفہ سے ہے اور سردار ہے یا اپنے قبیلے کا۔ یہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کھل کر مخالفت کی، اس مطالبے کی کہ یزید کو ولی عہد بنایا جائے، اور اس نے یزید کے کارنامے بتائے، آپ کس قسم کے شخص کو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہو۔ اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ کیا اہل کوفہ اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تمہارا یہ معاہدے کی ایک شک نہیں تھے کہ تم کسی کو ولی عہد نہیں بناؤ گے؟ لیکن اس کے جواب میں پھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے، مغیرہ بن شعبہ بھی کھڑا ہوا، اور اس نے اس کے خلاف، احنف بن قیس کے خلاف اس نے تقریر کی۔ اس کے بعد ایک اور شخص ہے، وہ شاعر بھی ہے، وہ کھڑا ہوا، اور اس نے عبد الرحمن نام کا یہ شخص ہے، اور اس نے اشعار میں دھمکی بھی تھی ایسے لوگوں کو جس مطالبے کو قبول نہیں کر رہے، اور یزید کی تعریفیں بھی کی۔ بہرحال اب یہ سلسلہ تقریروں کا چل رہا ہے۔ جب سارے تقریریں کر چکے، اس وقت امیر شام نے احنف بن قیس سے پوچھا، وہی شخص جو مخالفت کر رہا تھا، اس سے پوچھا کہ اے ابو بہر، ابو بہر احنف بن قیس کی کنیت تھی، اب بتاؤ اب تم کیا کہتے ہو؟ اب چونکہ احنف بن قیس ساری تقریریں اور سارا ماحول دیکھ چکا تھا، اس وقت وہ کہنے لگا، اس نے جو جملہ کہا ہے، آپ یہ جملہ دیکھیں، اس دور کے معاشرے کی ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ احنف بن قیس جو مخالفت کر رہا تھا، اب اس کا جملہ سنیں، اب وہ کیا کہتا ہے۔ جب امیر شام نے کہا کہ اب بتاؤ، تو کہنے لگا، اخاف اللہ اذا کذبت واخافکم اذا صدقت، اگر جھوٹ کہتا ہوں تو اللہ کا ڈر لگتا ہے، اگر سچ بولتا ہوں تو تمہارا ڈر لگتا ہے۔ سمعنا و اطعنا، ٹھیک ہے، جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں باقی، تو ہم بھی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ مائنڈ تھا جو میں نے شروع میں کہا نا، کہ جو معاشرے کا مائنڈ بن چکا تھا، جو لوگوں کا مائنڈ بن چکا تھا، حق کو سمجھتے ہوئے بھی حکومت کے خوف کی وجہ سے اس کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ بہرحال اس واقعے کے بعد مختلف علاقے کے جو گورنرز تھے، ان کو خط لکھے گئے، اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ تم یزید کی ولی عہدی کے لیے لوگوں سے بیعت لو۔ کوفہ میں مغیرہ بن شام یہ آلریڈی کام کر رہا تھا، وہاں پہ کسی کو لالچ دی گئی تو کسی کو ڈرایا گیا۔ بصرہ کے اندر زیاد بن سمیہ، زیاد بن ابی موجود تھا، اس کو خط ملا، آگے جا کے میں بات کروں گا کہ یزید اپنوں کی نگاہ میں بھی اتنا بد کردار تھا کہ زیاد بن ابی جیسے شخص نے اس کی ولی عہدی پہ اعتراض اٹھایا تھا، لیکن بہرحال اس کو ماننا پڑا، وہ ان کا اپنا شخص تھا۔ اس نے بصرہ میں زمین سازی کی۔ مدینہ میں اس وقت مروان بن حکم موجود تھا، اس کو خط ملا، مروان بن حکم شام پہنچا، اور اس نے شدید احتجاج کیا، اس لیے کہ یہ خود چونکہ امیدوار تھا ولی عہدی کا، اور اس نے یزید کی جو صفات تھیں اس کا بیان کیا اور اس کے خلاف یہ بولا، لیکن اس کو لالچ دے کر بہرحال دوبارہ مدینہ بھیج دیا گیا۔ تو یہ وہ حالات تھے کہ ان حالات میں ہر جگہ پہ زمینہ ہموار ہو چکا ہے، اور لیکن اگر کوئی جگہ رہ گئی ہے جو اصل خطرہ ہے اس وقت حکومت کو، تو وہ خطرہ ہے مکہ اور مدینہ سے۔
لہٰذا معاویہ بن سفیان کو خود جانا پڑا اور اس نے مطالبہ رکھا مدینہ کے لوگوں کے سامنے. اس نے ایک بہت بڑی تقریر کی مسجد نبوی میں، اور جناب سید الشہداء نے اس تقریر میں اس کے خطبے کے بعد کھڑے ہو کے اس پہ جو جواب دیا، تو اس جواب کی وجہ سے وہ مدینہ میں ذلیل و رسوا ہوا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد 3 دن تک یہ مدینہ میں گوشہ نشین ہو گیا، اور اس کے بعد یہ دوبارہ آیا، اور بڑے بڑے جو سردار تھے مدینہ کے، ان کو تلوار کے سہ میں ان سے بیعت لی گئی. اور جب یہ جانے لگا مدینہ سے تو معاشی پابندیاں لگا کے گیا بنو ہاشم کے اوپر. تو بہرحال اس کا تذکرہ جو ہے بہت زیادہ، اصل جو مقصد ہے کہ یہ پکچر کلیئر ہو کہ آپ یہ دیکھیں کہ حالات کس نہج تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو بہرحال اہل مدینہ نے انکار کر دیا تھا، اور یہ شخص واپس چلا گیا. اور اس کے بعد جو ہے اس کی جب موت ہو جاتی ہے اور یزید کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو یزید چونکہ ہر وقت نشے میں دھت رہنے والا شخص اور اس کی حکومت کو چلانے والی اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ خود اس قابلیت کا نہیں تھا. لہذا اس نے ایک سخت ڈیسیجن لیا کہ دیکھ چکا تھا حالات. اس نے کہا کہ اب بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا آپ جو بھی مخالفت کرے گا اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے. چنانچہ باقی جگہوں پہ بیعت ہو چکی تھی. بصرہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدینہ کوفہ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مسئلہ ہے تو مدینہ میں ہے. لہذا سب سے پہلا انتخاب یزید کی حکومت نے جو کیا وہ مدینہ کا کیا. مدینہ میں قاصد بھیجا گیا، عبید اللہ ولید بن عقبہ سے کہا گیا کہ بیعت لی جائے. 2 قسم کے خط تھے. ایک خط تھا کہ عمومی لوگوں سے بیعت لو، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا خط تھا جس میں کچھ خصوصی افراد کا تذکرہ تھا کہ ان لوگوں کو الگ سے بلا کے ان سے بیعت لی جائے، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو ختم کر دیا، راستے سے ہٹا دیا جائے. تو یزید بیعت کے لیے مدینہ کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ ان باتوں سے کافی حد تک واضح ہو گیا کہ امت مسلمہ کے بہترین افراد مدینہ میں قیام پذیر تھے. وہاں پہ اصحاب بھی موجود ہیں، وہاں پہ تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ پورا عالم اسلام مدینہ کو دیکھتا تھا کہ اہل مدینہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کوفہ والوں کی نظر بھی سید الشہداء پہ تھی کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے مدینہ میں جو فیصلہ ہوتا تھا اس کے امت مسلمہ پر اثرات ہوتے تھے. جیسے آج تک کافی حد تک موجودہ دنیا نے سعودی عرب کو اپنا قبلہ و کعبہ اور بنائے رکھا ہے. اور تیسری چیز تھی کہ شدید مخالفت کا اگر خطرہ موجود تھا تو اہل مدینہ کی طرف سے تھا، باقی جگہ پہ کسی قسم کا کوئی خطرہ اس حکومت کو نہ تھا. لہذا مدینہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور پھر اگلی چالاکی یہ کی جاتی ہے کہ ان چاروں افراد کو ایک ساتھ بلانے کی بجائے نمائندہ جو یزید کا موجود ہے ولید بن عقبہ، اور اس کا مشیر مروان بن حکم موجود ہے، جناب سید الشہداء کو تنہائی میں طلب کرتے ہیں، اور طلب بھی رات کے وقت کیا جاتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ جناب سید الشہداء کے ساتھ ایک خفیہ سمجھوتا کر لیا جائے. اس لیے کہ آپ علیہ السلام اگر مان جاتے ہیں بیعت کے مطالبے کو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت کو اگر مسئلہ ہے، نظام جاہلیت کو اگر مسئلہ ہے تو جناب سید الشہداء سے مسئلہ ہے، باقی کسی کے ساتھ ان کو مسئلہ نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ جناب سید الشہداء اگر کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں ان کے خیال میں تو پھر ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پوری امت تمام صحابی اور تابعین ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن ساتھ یہاں پہ قتل کی گھناؤنی سازش بھی کی جاتی ہے. اس خط میں تھا کہ اگر یہ مطالبہ قبول نہیں کرتے تو پھر ان کو قتل کیا جائے. لیکن جناب سید الشہداء پوری پلاننگ کے ساتھ گئے تھے. ایک طرف بنو ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور دوسرا ولید بن عقبہ کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑتے. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کرتا جب ولید نے یہ مطالبہ رکھا تھا، بلکہ امام نے بڑا ایک لاجیکل اور عقلی جواب دیا
جس کے مقابلے میں ولید کچھ بھی نہ کر سکا۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ رات کے وقت اس تنہائی میں بیعت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر تمہیں فائدہ چاہیے تو دن کے اجالے میں لوگوں کے درمیان کل تم اعلان کرنا کہ معاویہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس وقت تم بیعت کا مطالبہ کرنا لوگوں کے درمیان، پھر اس وقت فیصلہ کریں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں تم بھی دیکھو، صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ جو حکم تھا کہ امام علیہ السلام بیعت نہ کریں تو قتل کر دیا جائے، امام نے اس کو موقع ہی نہیں دیا، کیونکہ امام نے واضح کوئی انکار تو نہیں کیا تھا، امام نے کہا تھا کل تک انتظار کرو، لوگوں کے سامنے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن مروان وہ سمجھتا تھا اس بات کو، امام مروان کہنے لگا کہ یہی موقع ہے، ولید سے کہا کہ تم امام علیہ السلام کو جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے تو پھر خون ریزی ہوگی اور امام ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ لیکن امام علیہ السلام نے یہ جملے سنے تو اس کو ولید کے سامنے رسوا کیا کہ تیری کیا جرت کہ تو یا ولید مجھے قتل کرے، تمہارے اندر یہ جرت نہیں ہے۔ بہرحال اس سازش سے امام نکلے۔ اب امام نے فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کے درمیان جاؤں گا، جو بات میں نے شروع میں کی، امام نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں یزید کے پاس جاتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں، میں لوگوں کے درمیان جاؤں گا، میں اس نظام کی اصلیت سے پردہ اٹھاؤں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے دین کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مکہ میں پہنچے۔ مکہ میں قیام کے دوران آپ کے پاس مختلف وفود آتے رہے، مختلف لوگ آتے رہے، مختلف مقامات پہ آپ کے خطبات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، آپ چند مہینے وہاں پہ رکے، لیکن یہ سسٹم، یہ نظام آپ کے قتل کے در پہ تھا۔ لہٰذا اگلا منصوبہ یہ بنایا گیا کہ امام علیہ السلام کو کوفہ کے اندر مکہ کے اندر شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ 30 کمانڈرز اس دور میں جو اچھے جنگجو تھے وہ بھیجے گئے کہ دوران حج امام علیہ السلام کو وہیں پہ قتل کیا جائے۔ لیکن امام علیہ السلام اس چیز سے آگاہ ہوئے تو آپ نے جو ہے وہاں سے عمرہ انجام دینے کے بعد کوفہ کی طرف نکلے۔ اب قتل کا آخری منصوبہ، جہاں پہ یزید نے ابن زیاد کے نام ایک خط میں لکھا، قد بلغنی ان اہل الکوفہ قد کتبوا الی الحسین فی القدوم علیہم، ایک پوری عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حسین ابن علی کو اہل کوفہ نے دعوت نامے بھیجے ہیں اور آپ مکہ سے ان کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تمہارے علاقے یعنی ابن زیاد کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے علاقے یعنی کوفہ اور حکومت کو دوسرے علاقوں اور حکومتوں کی نسبت زیادہ آزمایا جا رہا ہے، لہذا اگر تم نے حسین کو قتل کر دیا تو ٹھیک، وگرنہ تم اصلی نسبت اور حقیقی باپ عبید کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے، خبردار یہ موقع تمہارے ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اس خط کو مورخین نے لکھا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے اپنے آپ کو بری کر لیا تھا اور اس کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں تھا، یہ باقاعدہ ایک ثبوت موجود ہے کتب تاریخ کے اندر۔ اپنے گمان میں یہ نظام جاہلیت اسلام کے نمائندے کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا تھا، لیکن حسین ابن علی جس پالیسی کے ساتھ چل رہے تھے، ایک ہدف کی طرف اور ایک مقصد کی طرف، اس ہدف اور مقصد سے یہ نظام جاہلیت آگاہ نہ تھا، اس سے یہ جاہل تھا، جس کو شاعر نے لکھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ حسین علیہ السلام جس مقصد اور جس ہدف کی تحت جا رہے تھے، امام جانتے تھے کہ میں جس مقام پہ جا رہا ہوں اور جس منزل پہ جا رہا ہوں تو ایسی منزل ہے کہ جہاں پہ یہ نظام جاہلیت، یہ نظام بنو امیہ زمین بوس ہو جائے گا، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ٹائم ہمارا کافی سارے اس میں چلا گیا، بہرحال چیزوں کو
واضح کرنا مقصد ہے. یہاں سے میں جو چاہ رہا ہوں کہ ایک پکچر واضح انداز میں ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے سامنے آ جائے کہ حالات کس طرح کے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وقتی طور پہ کوئی مطالبہ آیا بیعت کا اور امام علیہ السلام نے انکار کیا اور یہ واقعہ ہو گیا. نہ، اس واقعے کی ایک پوری تاریخ ہے، اس کے اسباب ہسٹری کے اندر موجود ہیں. اور ایک چیز اور دوسری چیز جو ذہنوں میں آپ رکھیں وہ یہ کہ یہ کسی ایک فرد کے خلاف امام علیہ السلام کا قیام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سسٹم کے خلاف جناب سید الشہداء کا قیام ہے. اور امام علیہ السلام اگر نکلے ہیں تو اس سسٹم کو بے نقاب کرنے کے لیے نکلے ہیں. تو یہاں تک آج کی ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ ڈسکشن ہے، کویسچن آنسر